कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत, पहला बाब। पौलुस की जानिब से, जो खुदा की मर्जी से मसीह यीशु का रसूल है, और भाई तीमुथियुस की जानिब से खुदा की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थिस में है, और तमाम मिकाया के सब मुक़द्दसीन के नाम, हमारे बाप खुदा और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और सलामती हासिल होती रहे। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा और बाप मुबारक हो, जो रहमतों का बाप और हर तसल्ली का खुदा है। वही हमारी हर एक मुसीबत में हमें तसल्ली देता है, ताकि हम उसी तसल्ली के सबब से जो हमें खुदा से मिलती है उन्हें भी तसल्ली दें जो किसी तरह की मुसीबत में है। क्योंकि जिस तरह मसीह के दुख हम में ज़्यादा होते हैं, उसी तरह हमारी तसल्ली भी मसीह के वसीला से ज़्यादा होती है। अगर हम मुसीबत उठाते हैं तो हमारी तसल्ली और निजात के वास्ते, और अगर हम तसल्ली पाते हैं तो तुम्हारी तसल्ली के वास्ते, जिसकी तासीर उन्हीं दुखों का तहम्मुल है जो हम भी सहते हैं। और तुम्हारी बाबत हमारी उम्मीद पुख्ता है, क्योंकि हमें यकीन है कि जिस तरह तुम दुखों में शरीक हो, उसी तरह तसल्ली में भी होगे। क्योंकि भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारी उस मुसीबत से ना वाकिफ रहो जो आसिया में हम पर पड़ी, कि हम हद से ज़्यादा और ताकत से बाहर पस्त हो गए, यहाँ तक कि हम जिंदगी से ना उम्मीद थे, बल्कि अपने ऊपर मौत के हुक्म का यकीन कर चुके थे, ताकि अपना नहीं बल्कि खुदा का भरोसा रखें, जो मुर्दों को जिंदा करता, और उसने हमें उस हौलनाक मौत से छुड़ाया और छुड़ाता है, और हमें उससे ये उम्मीद है कि आगे को भी छुड़ाता रहेगा, बशर्ते कि तुम भी मिलकर दुआ से हमारी मदद करते रहो, ताकि हमारी तरफ से बहुत लोग उस नेमत के सबब से शुक्र करें जो हमें बहुत लोगों के वसीले से मिली है। पौलुस मुतलफ़िन मिजाज नहीं, क्योंकि हमारा फ़ख्र ये है कि हमारा ज़मीर गवाही देता है कि हमने खुदा की दी हुई पाकीज़गी और सच्चाई के साथ इंसानी हिकमत के नहीं, बल्कि खुदा के फजल के एतबार से इस दुनिया में और ख़ुसूसतन तुम्हारे दरमियान गुज़रान की है। क्योंकि हम और बातें नहीं लिखते सिवा उनके जिन्हें तुम पढ़कर सच जानते हो, और हमारी उम्मीद है कि तुम आखिर तक सच जानते रहोगे। जिस तरह किसी कदर हमारी बाबत तुमने जान भी लिया कि तुम्हारा फ़ख्र हम हैं, जैसे खुदावंद यीशु के दिन में तुम भी हमारा फ़ख्र होगे। और मैंने इसी भरोसे पर तुम्हारे पास पहले आने का इरादा किया था, ताकि तुम एक और बरकत पाओ, और फिर तुम्हारे पास से होकर मकदूनिया को जाऊं, और मकदूनिया से फिर तुम्हारे पास आऊं, और मुझे आगे यहूदिया की तरफ रवाना कर दो। बस मैंने जो ये इरादा किया था, तो क्या तलफ़ुन मिजाजी से किया था, या जिन बातों का कसद करता हूँ, क्या इंसानी तौर पर करता हूँ कि कभी हाँ हाँ करूँ और कभी नहीं नहीं? खुदा की सदाकत की कसम कि तुमसे हमारी बात हाँ और नहीं नहीं होती, क्योंकि खुदा का बेटा यीशु मसीह, जिसकी मुनादी हमने यानी मैंने और सिलवानुस और तीमुथियुस ने तुम्हारे दरमियान की है, वो हाँ और नहीं ना हुआ, बल्कि उसमें हाँ ही हाँ थी, क्योंकि खुदा के जितने वादे हैं वो सब उसमें हैं, हाँ हाँ ही है। इसी वास्ते उसी में खुदा के जलाल के लिए हमारी आमीन है, और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में कायम करता है
وہی خدا ہے، اسی نے ہمیں مسح کیا ہے، اسی نے ہم پر مہر بھی کی ہے اور روح کا بیانہ ہمارے دلوں میں دیا ہے۔ تدبیر سفر۔ بس میں خدا کو اپنی جان پر گواہ لاتا ہوں کہ میں اب تک کرنتس اس لیے نہیں آیا کہ مجھے تم پر رحم آتا تھا، یہ نہیں کہ ہم تمہارے ایمان پر حکومت کرتے ہیں، بلکہ ہم تمہاری خوشی کے مددگار ہیں، کیونکہ تم ایمان میں برابر قائم رہتے ہو۔ دوسرا باب۔ میں نے اپنے دل میں یہ ٹھانا تھا کہ میں تمہارے پاس پھر غمگین ہو کر نہ آؤں، کیونکہ اگر میں تمہیں غمگین کروں تو کون مجھے خوش کرے گا سوا اس کے جو میرے سبب سے غمگین ہوا ہے۔ اور میں نے اسی وجہ سے تمہیں لکھا تھا کہ جن سے مجھے خوش ہونا چاہیے تھا میں آ کر انہی کے سبب سے کہیں غمگین نہ ہوں، کیونکہ تم سب پر اس بات کا بھروسہ رکھتا ہوں کہ جو میری خوشی ہے وہی تم سب کی ہے، کیونکہ میں نے بڑی مصیبت اور دلگیری کے ساتھ بہت سے آنسو بہا بہا کر تمہیں لکھا تھا، اس واسطے نہیں کہ تم غمگین ہو، بلکہ اس واسطے کہ تم وہ بڑی محبت جانو جو مجھے تم سے ہے۔ اور اگر کسی نے غمگین کیا ہے تو اس نے صرف مجھے نہیں بلکہ کسی حد تک، تاکہ زیادہ سختی نہ کروں، تم سب کو غمگین کیا ہے۔ جو سزا اس نے اکثروں کی طرف سے پائی ہے وہ ایسے شخص کے لیے بس ہے، برعکس اس کے بہتر ہے کہ تم اس کا قصور معاف کر دو اور اس سے تسلی دو تاکہ وہ غم کی کثرت کے باعث تباہ نہ ہو۔ اس لیے میں تم سے عرض کرتا ہوں کہ تم اس کے ساتھ اپنی محبت ثابت کرو، کیونکہ میں نے اس واسطے بھی لکھا ہے کہ تمہیں جانچوں کہ تم سب باتوں میں فرما بردار ہو یا نہیں۔ جسے تم کچھ معاف کرتے ہو اسے میں بھی معاف کرتا ہوں، کیونکہ جو کچھ میں نے معاف کیا ہے اگر کیا ہے تو مسیح کے حضور تمہاری خاطر کیا ہے، تاکہ شیطان کا ہم پر کہیں داؤ نہ چلے، کیونکہ ہم اس کے ہیلوں سے نا واقف نہیں۔ اور جب میں مسیح کی انجیل سنانے کو درواز میں آیا اور خداوند کی طرف سے میرے لیے دروازہ کھل گیا تو میرے دل کو آرام نہ رہا، اس لیے کہ میں نے اپنے بھائی تیتوس کو نہ پایا اور ان سے رخصت ہو کر وہاں سے مقدونیہ میں آیا۔ خدا کا شکر ہے جو مسیح میں ہمیشہ اپنے جلوس فتح میں ہمیں گشت کراتا اور ہمارے ذریعہ سے اپنی معرفت کی خوشبو ہر جگہ پھیلاتا ہے، کیونکہ ہم خدا کے آگے ان کے لیے جو بچائے جاتے ہیں اور ان کے لیے بھی جو ہلاک ہوتے ہیں مسیح کی خوشبو ہے، یعنی ان کے واسطے تو موت کے لیے موت کی بو ہے اور ان کے واسطے زندگی کے لیے زندگی کی بو ہے۔ اور کون ان باتوں کے قابل ہے؟ ہم، کیونکہ ہم بہتیروں کی مانند خدا کے کلام کی تجارت نہیں کرتے، بلکہ ہم صاف دلی کے ساتھ خدا کی طرف سے خدا کے حضور مسیح میں کلام کرتے ہیں۔ تیسرا باب، عہد رسالت۔ کیا ہم پھر اپنی نیک نامی جتانا شروع کرتے ہیں یا ہم بعض کی طرح محتاج ہیں کہ نیک نامی کے خط تمہارے پاس لائیں یا تم سے لے جائیں؟ ہمارا خط جو ہمارے دل پر لکھا ہوا ہے تم ہی ہو، اور اسے سب آدمی جانتے اور پڑھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ تم مسیح کا وہ خط ہو جو ہماری خدمت سے سیاہی سے نہیں لکھا گیا، بلکہ زندہ خدا کی روح سے
पत्थर की लोहों पर नहीं, बल्कि दिल की उन लोहों पर जो गोश्त की हैं। और हम ऐसा भरोसा मसीह की मार्फत खुदा पर रखते हैं। ये नहीं कि हम आप ऐसे काबिल हैं कि अपनी तरफ से कुछ ख्याल कर सकें, बल्कि हमारी काबिलियत खुदा की तरफ से है, जिसने हमें नए अहद के खादिम होने के लिए लायक भी ठहराया है। हर्फ के खादिम नहीं, बल्कि रूह के, क्योंकि हर्फ मार डालता है मगर रूह जिंदा करती है। और अगर मौत की वो खिदमत जो हरूफ से पत्थरों पर खोदी गई थी ऐसे जलाल वाली थी कि बनी इस्राएल मूसा के चेहरे पर नापायदार जलाल के सबब से नजर न कर सके, तो रूह की खिदमत कितनी ज्यादा जलाल वाली क्यों ना होगी। क्योंकि जब फतवा लगाने वाली खिदमत जलाली है, तो सदाकत की खिदमत बहुत ज्यादा जलाल से मामूर क्यों ना होगी। बल्कि इस सूरत में जो जलील था वो उस फायक जलाल के सबब से बेजलाल मालूम हुआ। क्योंकि अगर नापायदार चीज जलील थी, तो पायदार कितनी ज्यादा जलील क्यों ना होगी। बस हम ऐसी उम्मीद रखकर बड़ी दलेरी से बोलते हैं और मूसा की तरह नहीं करते, जिसने अपने चेहरे पर निकाब डाल लिया ताकि बनी इस्राएल उसके चेहरे पर वो नापायदार जलाल न देखें। लेकिन उनके अज़हान कसीफ हो गए, क्योंकि आज तक अहद अतीक पढ़ते वक्त वही नकाब रहता है। इसलिए उन पर ये नहीं खुला कि ये मसीह ही में उठ जाता है। बस आज तक जब मूसा की किताब पढ़ी जाती है तो वो नकाब उनके दिल पर पड़ा रहता है। लेकिन जब ये खुदावंद की तरफ रजू लाता है तो निकाब उठाया जाता है। और खुदावंद रूह है, और जहाँ कहीं रूह खुदावंद है वहाँ आज़ादी है। लेकिन हम सबके बेनकाब चेहरों से खुदावंद का जलाल गोया आईना में मुनहकिस होता है, और हम उसकी सूरत में खुदावंद की रूह के वसीले से जलाल तक बदलते जाते हैं। चौथा बाब। बस जब हमने रहम पाकर यह खिदमत हासिल की है तो हम हिम्मत नहीं हारते, बल्कि शर्म की पोशीदा बातों को तर्क करके दगाबाजी की चाल नहीं चलते, और ना खुदा की बात में आमेज़श करते हैं, बल्कि हक जाहिर करके हर एक आदमी के दिल में खुदा के हुजूर अपने लिए जगह करते हैं। और हमारी इंजील अगर पोशीदा है तो हलाक होने वालों पर पोशीदा है, यानी उन बेइत्तेकादों पर जिनके अज़हान को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि खुदा की सूरत यानी अलमसीह के जलाल की इंजील की तजल्ली उन पर न चमके। क्योंकि हम अपनी नहीं बल्कि मसीह यीशु खुदावंद की मुनादी करते हैं, और अपने आप को यीशु की खातिर तुम्हारे गुलाम जाहिर करते हैं। क्योंकि खुदा जिसने फरमाया कि तारीकी में से नूर चमके, वही हमारे बातिन में चमका है, ताकि खुदा के जलाल की पहचान की रोशनी यीशु मसीह के चेहरे से जलवागर हो। रसूली दलेरी। मगर हम ये खजाना मट्टी के बर्तनों में रखते हैं, ताकि मालूम हो कि ये हद से ज्यादा कुदरत हमारी नहीं बल्कि खुदा की है। हम हर तरफ से मुसीबत तो सहते हैं, लेकिन लाचार नहीं होते। हम घबराते तो हैं, लेकिन नाउम्मीद नहीं होते। सताए तो जाते हैं, लेकिन अकेले नहीं छोड़े जाते। गिराए तो जाते हैं, मगर हलाक नहीं होते। हम यीशु की मौत को अपने बदन में हर वक्त लिए फिरते हैं, ताकि यीशु की जिंदगी भी हमारे बदनों में जाहिर हो। क्योंकि हम जीते जी यीशु की खातिर हर वक्त मौत के हवाले किए जाते हैं, ताकि यीशु की जिंदगी भी हमारे फानी जिस्म में जाहिर हो।
बस मौत हम में और जिंदगी तुम में असर करती है, मगर इस सबब से कि ईमान की वही रूह हम में है जिसकी बाबत लिखा है कि मैं ईमान लाया और इसीलिए बोला। हम भी ईमान लाते और इसी वास्ते बोलते हैं, और हम जानते हैं कि जिसने खुदावंद यीशु को जिंदा किया वही हमें भी यीशु के साथ जिंदा करेगा और तुम्हारे साथ हाजिर करेगा, क्योंकि सब चीज़ें तुम्हारी खातिर हैं, ताकि जिस तरह बहुतेरों के सबब से फजल इफरात से हुआ है, उसी तरह ये खुदा के जलाल के लिए शुक्रगुजारी की इफरात का भी बाइस हो। रसूली तवक्को। इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते, हालांकि हमारी ज़ाहिरी इंसानियत नीस्त होती जाती है, लेकिन बातनी इंसानियत रोज़ बरोज़ नई होती जाती है। हमारी आर्जी और हल्की सी मुसीबत हमारे लिए क्या ही बेअंदाज मौजू और अब्दी जलाल पैदा करती है, यानी हमारे लिए जो दीदनी चीज़ों पर नहीं बल्कि ना दीदनी पर गौर करते हैं, क्योंकि दीदनी चीज़ें आर्जी हैं मगर ना दीदनी अब्दी हैं। पांचवा बाब। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारी अर्जी सुकूनत का खैमा उजड़ जाएगा तो हम एक अमारत खुदा से पाएंगे, यानी एक ऐसा मस्किन जो हाथ का बना हुआ नहीं बल्कि आसमान पर अब्दी है। चुनांचा हम इसमें आहें खींच खींच कर आरज़ू रखते हैं कि अपने आसमानी मस्किन से मुलब्बस हो जाएं, ताकि उससे मुलब्बस होकर हम चार जामा ना पाए जाएं, क्योंकि हम इस खैमा में रहकर बोझ के मारे आहें भरते हैं, इसलिए कि हम ये जामा उतारना नहीं बल्कि इस पर और पहनना चाहते हैं, ताकि जो फानी है वो हयात में गर्क हो जाए, और जिसने हमें इस बात के लिए तैयार किया है वो खुदा है, जिसने हमें रूह का बयाना भी दिया है। बस हम हमेशा खातिर जमा रहते हैं और ये जानते हैं कि जब तक हम बदन में साकिन हैं खुदा से खारिज हैं, क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं ना कि आयात से चलते हैं। हमारी खातिर जमी है और हम बहुत चाहते हैं कि बदनी सुकूनत से खारिज होकर खुदावंद के यहाँ साकिन हो जाएं। इसी वास्ते हमारी बहुत कोशिश है कि क्या साकिन क्या खारिज उसे खुश करें, क्योंकि वाजिब है कि मसीह की मसनद अदालत के हजूर जाकर हम सब हाजिर हों, ताकि हर एक जो कुछ उसने बदन में होकर किया, खा नेकी खा बदी, उसका बदला पाए। बस हम खुदावंद के खौफ को जानकर आदमियों को कायल करने की कोशिश करते हैं। खुदा तो हमें बखूबी जानता है, और मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे ज़मीर भी जानते होंगे। रसूली सरगर्मी। हम फिर तुम पर अपनी नेक नामी नहीं जताते, मगर अपने सबब से तुम्हें फ़ख्र करने का मौका देते हैं, ताकि तुम उन्हें जवाब दे सको जो बातिन पर नहीं बल्कि ज़ाहिर पर फ़ख्र करते हैं। अगर हम बेखुद हैं तो खुदा के वास्ते हैं, अगर हम होश में हैं तो तुम्हारे वास्ते। हम मसीह की मोहब्बत की गिरफ्त में हैं, इसलिए हम ये समझते हैं कि जब एक सब के वास्ते मरा तो सब मर चुके, और वो सब के वास्ते मरा ताकि जो जीते हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए बल्कि उसके लिए जो उनके वास्ते मरा और फिर जी उठा। बस अब हम किसी को जिस्म की रूह से नहीं जानते, और अगरचा हमने मसीह को भी जिस्म की रूह से पहचाना था,
مگر اب سے نہیں پہچانیں گے۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق، پرانی چیزیں گزر گئی ہیں، دیکھو سب چیزیں نئی ہو گئی ہیں۔ بس یہ سب کچھ خدا سے ہے، جس نے مسیح کے وسیلے سے ہمیں اپنے ساتھ ملا لیا ہے اور ملاپ کرانے کی خدمت ہمارے سپرد کی ہے، کیونکہ خدا نے مسیح میں دنیا کو اپنے ساتھ ملا لیا اور اس نے ان کی تقصیروں کو ان کے ذمہ نہ لگایا اور میل کا پیغام ہمیں سونپ دیا۔ بس ہم مسیح کے ایلچی ہیں، گویا کہ خدا ہمارے وسیلے سے نصیحت کرتا ہے۔ بس ہم مسیح کی طرف سے التماس کرتے ہیں کہ تم خدا سے میل کر لو۔ اس نے اسے جو گناہ سے واقف نہ تھا ہمارے بدلے گناہ ٹھہرایا، تاکہ ہم اس میں خدا کی صداقت ٹھہریں۔ چھٹا باب۔ اور ہم اس کے ہم کار ہو کر تم سے منت کرتے ہیں کہ تم خدا کا فضل بے فائدہ مت پاؤ، کیونکہ وہ کہتا ہے، میں نے قبولیت کے وقت تیری سن لی ہے اور نجات کے دن تیری مدد کی ہے۔ دیکھو اب قبولیت کا وقت ہے، دیکھو اب نجات کا دن ہے۔ ہم کسی صورت میں ٹھوکر کھانے کا کوئی موقع نہیں دیتے، ایسا نہ ہو کہ خدمت بدنام ہو جائے، بلکہ خدا کے خادم ہو کر ہر بات میں اپنی خوبی ظاہر کرتے ہیں، بڑے صبر سے، مصیبت سے، احتیاج سے، تنگی سے، کوڑے کھانے سے، قید ہونے سے، ہنگاموں سے، محنتوں سے، بیداری سے، فاقوں سے، پاکیزگی سے، علم سے، برداشت سے، مہربانی سے، روح القدس سے، بیریا محبت سے، حق کے کلام سے، خدا کی قدرت سے، دائیں اور بائیں صداقت کے ہتھیاروں کے وسیلہ سے، عزت اور بے عزتی کے وسیلے سے، بدنامی اور نیک نامی کے وسیلے سے، گویا دغا باز ہیں تو بھی سچے ہیں، گویا گمنام ہیں تو بھی مشہور ہیں، گویا مرتے ہوئے ہیں اور دیکھو ہم زندہ ہیں، گویا مار کھانے والے ہیں مگر پھر بھی قتل نہیں ہوتے، گویا غمگین ہیں لیکن ہمیشہ خوش رہتے ہیں، گویا کنگال ہیں لیکن بہتیروں کو دولت مند کر دیتے ہیں، گویا نادار ہیں تو بھی سب کچھ رکھتے ہیں۔ باہمی محبت۔ اے کورنتھیوں، ہم نے تم سے کھل کر باتیں کی ہیں، ہمارا دل کشادہ ہو گیا ہے، ہم میں تمہارے لیے تنگ دلی نہیں، مگر تم اپنے ہی دلوں میں تنگ ہو۔ بس میں گویا فرزندوں سے کہتا ہوں، تم بھی اس کے بدلے میں کشادہ دل ہو جاؤ، تم غیر مومنین کے ساتھ نہ ہموار جوئے میں نہ جتو، کیونکہ صداقت اور غیر صداقت میں کیا شراکت ہے؟ یا روشنی کا تاریکی سے کیا میل؟ مسیح کو بلیحال کے ساتھ کون سی موافقت ہے؟ یا مومن کا غیر مومن سے کیا واسطہ؟ اور خدا کی ہیکل کو بتوں سے کون سی مناسبت ہے؟ کیونکہ ہم تو زندہ خدا کی ہیکل ہیں۔ چنانچہ خدا نے فرمایا ہے کہ میں ان کے درمیان بسوں گا اور چلوں پھروں گا، میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے۔ خداوند فرماتا ہے، بس تم ان میں سے نکل کر جدا رہو، ناپاک شے کو نہ چھوؤ، تو میں تمہیں قبول کروں گا اور تمہارا باپ ہوں گا اور تم میرے بیٹے بیٹیاں ہوں گے۔ یہ خداوند قادر مطلق کا قول ہے۔
7वां बाब। बस ए प्यारो, ऐसे वादे पाकर आओ हम अपने आप को हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से पाक करें और खुदा के खौफ के साथ पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाएं। हमें कबूल कर लो, हमने किसी से बेइंसाफी नहीं की, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी का कुछ नहीं छीन लिया। मैं इल्ज़ाम लगाने के वास्ते ये नहीं कहता, क्योंकि पहले ही कह चुका हूँ कि तुम हमारे दिल में हो, यहाँ तक कि एक साथ मरने और जीने के लिए तुम हमारे दिल में हो। कुरिन्थियों की तारीफ। मुझे तुम पर बड़ा भरोसा है, मुझे तुम्हारे सबब से बड़ा फख्र है। मैं तो तसल्ली से मामूर हूँ और हमारी सब मसाइब के बावजूद मैं खुशी से लबरेज रहता हूँ, क्योंकि जब हम मकदूनिया में आए हमारे जिस्म को कुछ हराम न था, बल्कि हर तरह की मुसीबत में गिरफ्तार थे। बाहर लड़ाइयाँ, अंदर दहशतें, लेकिन पस्त हालों के शाफी खुदा ने तैतुस के आने से हमें तशफ़ी बख्शी, और न सिर्फ उसके आने से बल्कि उस तसल्ली से भी जो उसे तुम्हारे सबब से हासिल हुई, क्योंकि उसने तुम्हारा शौक, तुम्हारा गम और मेरे सबब से तुम्हारी गैरत हमसे बयान की, जिससे मैं और भी खुश हुआ। गो मैंने उस खत से तुम्हें गमगीन किया था, तो भी इससे मैं नहीं पछताता, और अगर पछताया था तो ये देख कर कि उस खत से अगरचे थोड़ी मुद्दत तक तुम्हें गमगीनी हुई। अब मैं खुश हुआ हूँ, इस वास्ते नहीं कि तुम गमगीन हुए, मगर इस वास्ते कि तुम्हारा गम तौबा का बाइस हुआ, क्योंकि तुम खुदा से मुआफ़िक तौर पर गमगीन हुए, ताकि हमसे किसी बात में नुकसान ना उठाओ। क्योंकि गम बेहस्बे रज़ाए खुदा निजात के लिए ऐसी तौबा पैदा करता है जिससे कभी पछताना नहीं पड़ता, मगर दूनवी गम मौत पैदा करता है। बस देखो, तुम्हारा बेहस्बे रज़ाए खुदा गम ने तुम में किस कदर सरगर्मी और उज़र ख़ाही और खफकी और दहशत और शौक और गैरत और इंतकाम पैदा किया है। तुमने हर तरह से साबित कर दिया है कि तुम इस अमर में बेगुनाह हो। बस अगरचे मैंने तुम्हें लिखा था, मगर ना जालिम के बाइस लिखा और ना मजलूम के, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी वो सरगर्मी जो हमारे वास्ते है खुदा के हुजूर तुम पर जाहिर हो जाए। इसलिए हमने तसल्ली पाई है, और अपनी तसल्ली में हम तैतुस की खुशी से और भी ज्यादा खुश हुए हैं, क्योंकि उसकी रूह तुम सब के बाइस ताज़ा हुई है, और जो कुछ मैंने उसके सामने तुम्हारी बाबत फख्र किया था उससे शर्मिंदा नहीं, मगर जिस तरह हमने तुम्हारे सामने सब बातें सच्चाई से बयान की, उसी तरह तैतुस के सामने भी हमारा फख्र सच निकला, और उसकी दिली मोहब्बत तुम्हारी तरफ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसे तुम सब की फर्माबरदारी याद है कि तुमने डरते और थरथराते हुए उसे कबूल किया। मैं खुश हूँ, और हर बात में तुम्हारी तरफ से मेरी खातिर जमी है। आठवां बाब। यरूशलेम के लिए चंदा। और ए भाइयों, हम तुम्हें खुदा का फजल जताते हैं जो मकदूनिया की कलीसियाओं पर हुआ है, कि मुसीबत की बड़ी आजमाइश में उनकी बड़ी खुशी और सख्त गरीबी ने उनकी सखावत की दौलत को बहुत बढ़ाया है। क्योंकि मैं गवाह हूँ कि उन्होंने मकदूर भर दिया, बल्कि मकदूर से भी ज्यादा अपनी खुशी से और बड़ी मिन्नत के साथ उन्होंने हमसे दरख्वास्त की कि मेहरबानी करके हमें मुक़द्दसों की खिदमत में शरीक करो, और हमारी उम्मीद से भी
بڑھ کر اپنے آپ کو پہلے خداوند کے اور پھر خدا کی مرضی سے ہمارے سپرد کر دیا۔ اس واسطے ہم نے تیتوس سے درخواست کی کہ جیسا اس نے شروع کیا تھا ویسا ہی تمہارے درمیان بھی خیرات کے اس کام کو پورا کرے، اور جس طرح تم ہر بات میں ایمان اور فصاحت اور علم اور پوری سرگرمی اور اس محبت میں جو ہم سے رکھتے ہو سبقت لے جاتے ہو، اسی طرح خیرات کے اس کام میں بھی سبقت لے جاؤ۔ میں حکم کے طور پر نہیں بلکہ اوروں کی سرگرمی سے تمہاری محبت کی سچائی آزمانے کے لیے یہ کہتا ہوں، کیونکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے کرم کو جانتے ہو کہ وہ دولت مند ہو کر تمہاری خاطر غریب بن گیا تاکہ تم اس کی غریبی کے سبب سے دولت مند بن جاؤ۔ اور میں اس بات میں صلاح دیتا ہوں کیونکہ یہی تمہارے واسطے مناسب ہے، کیونکہ تم پچھلے سال ہی سے نہ صرف اس کام میں بلکہ اس ارادے میں بھی اول تھے۔ بس اب تم اس کام کو پورا کرو تاکہ جیسے تم ارادے کرنے پر آمادہ تھے ویسے ہی مقدور کے موافق تکمیل بھی کرو، کیونکہ اگر آمادگی ہے تو یہ اس کے موافق قبول ہوگی جو آدمی کے پاس ہے، نہ کہ اس کے موافق جو اس کے پاس نہیں ہے۔ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ اوروں کو آرام ملے اور تمہیں تکلیف ہو، بلکہ برابری کے طور پر اس وقت تمہاری زیادتی ان کی کمی کو پورا کرے تاکہ ان کی زیادتی تمہاری کمی کو پورا کرے، تاکہ برابری ہوتی رہے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ جس نے زیادہ جمع کیا تھا اس کا کچھ بڑھا نہیں، اور جس نے کم جمع کیا تھا اس کا کچھ گھٹا نہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ تمہارے لیے تیتوس کے دل میں وہ سرگرمی پیدا کرتا ہے، کیونکہ اس نے درخواست منظور کی ہے، بلکہ سرگرم ہو کر اپنی خوشی سے تمہاری طرف جاتا ہے۔ اور ہم اس کے ساتھ اس بھائی کو بھیجتے ہیں جو انجیل کے کام کے سبب سے تمام کلیسیاؤں میں معروف ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ کلیسیاؤں کی طرف سے بھی خیرات کے اس کام کے لیے ہمارا ہم سفر مقرر ہوا ہے، جو ہم خداوند کے جلال کے لیے اور اپنے شوق کے اظہار کے سبب سے کرتے ہیں، کیونکہ ہم اس بات سے بچنا چاہتے ہیں کہ خیرات کی اس بڑی رقم کے منتظم ہو کر اس کے سبب سے ہماری بدنامی نہ ہو، اور نہ صرف خداوند کے نزدیک بلکہ آدمیوں کے نزدیک بھی بھلائی ہماری تدبیر میں ہے۔ اور ان کے ساتھ ہم اپنے اس بھائی کو بھیجتے ہیں جسے ہم نے بہت سی باتوں میں بار بار آزما کر سرگرم پایا ہے، مگر اس بڑے بھروسے کے سبب سے جو تم پر ہے اب وہ بہت زیادہ سرگرم ہے۔ تیتوس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ میرا ساتھی اور تمہارے واسطے میرا ہم خدمت ہے، اور بھائیوں کے بارے میں یہ کہ وہ کلیسیاؤں کا قاصد اور مسیح کا جلال ہے۔ بس تم اپنی محبت اور ہمارے اس فخر کو جو تم پر ہے کلیسیاؤں کے سامنے ان پر ثابت کر دو۔ نواں باب۔ جو خدمت مقدسوں کی خاطر کی جاتی ہے اس کی بابت مجھے تمہیں لکھنا فضول ہے، کیونکہ میں تمہارے شوق کو جانتا ہوں اور اس سبب سے مقدونیوں کے آگے تمہاری تعریف بھی کرتا ہوں کہ اکایا گزشتہ سالوں سے تیار ہے اور تمہاری سرگرمی نے اکثروں کو ابھارا ہے۔ لیکن میں بھائیوں کو اس لیے بھیجتا ہوں کہ اس بات کے بارے میں ہم تمہاری جو تعریف کرتے ہیں وہ بے بنیاد نہ ٹھہرے، بلکہ تم میرے کہنے کے موافق تیار ہی رہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر مقدونیوں کے لوگ میرے ساتھ آئیں اور تمہیں تیار نہ پائیں تو میں نہیں کہتا کہ ہم اس حال سے شرمندہ ہوں۔ اس واسطے میں نے بھائیوں سے یہ درخواست کرنا ضروری سمجھا ہے
कि वो पहले तुम्हारे पास जाएं और उस मऊदा अतिया को पेशतर से तैयार रखें, ताकि वो अतिया की तरह ना कि बुग़ल की तरह ज़ाहिर हो। खैरात का असर, बस बात ये है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जिस तरह उसने अपने दिल में ठहराया है उसी तरह दे, ना गमगीनी से ना नाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वालों को प्यार करता है, और खुदा तुम पर हर तरह का फजल बढ़ा सकता है, ताकि तुम सब चीज़ों को हमेशा पूरी कफ़ायत से रखकर हर किस्म की नेकोकारी में बढ़ते जाओ। चुनांचे लिखा है कि उसने बखेरा और मस्कीनों को दिया है, उसकी सदाकत अब तक कायम है। बस जो बोने वाले के लिए बीज और खाने वाले के लिए रोटी मुहैया करता है, वो तुम्हारे लिए भी बीज पैदा करके उसे उगाएगा और तुम्हारी सदाकत के फल बढ़ाएगा, और तुम हर चीज़ को अफराद से पाकर हर तरह की सखावत करोगे, जिसकी तासीर हमारे वसीला से खुदा की शुक्रगुजारी है, क्योंकि इस पाक खिदमत की अंजाम दही न सिर्फ मुक़द्दसों के एहतियाजों का रफ़ा करती है, बल्कि इसके बाइस खुदा की बहुत सी शुक्रगुजारियाँ भी कसरत से होती हैं। क्योंकि आमादगी का ये सबूत पाकर वो इसलिए कि खुदा की सिताइश करते हैं कि तुम आजिज़ाना तौर पर मसीह की अंजील के पाबंद होकर और सखावत से उन्हें बल्कि सबको अपने माल में शरीक करते हो, और वो तुम्हारे वास्ते दुआ करते हैं और खुदा के उस कमाल फजल के लिए तुम्हारे मुश्ताक हैं जो तुम पर है। उसकी बेबयान नेमत के सबब से खुदा का शुक्र हो। दसवां बाब, रसूली इख्तियार। मैं पौलुस, जो तुम्हारे रूबरू फरोतन लेकिन दूर होते हुए तुम पर दलेर हूँ, मैं मसीह का हिल्म और नरमी याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूँ और मिन्नत करता हूँ कि मुझे हाजिर होकर उस बेबाकी के साथ दलेर ना होना पड़े, जिससे मैं उन लोगों पर दलेर होने के काबिल गुमान करता हूँ, और जो हमें यूँ समझते हैं कि हम जिस्म के मुताबिक ज़िंदगी काटते हैं, क्योंकि हम जिस्म में चलते तो हैं मगर जिस्म के तौर पर लड़ते नहीं, इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा की तरफ से कादिर हैं कि किलों को ढा दें। हम तसव्वुरात को ढा देते हैं, बल्कि हर एक बुलंदी को जो खुदा की पहचान के खिलाफ बुलंद होती है, और हम हर एक जहन को कैद करके मसीह का फर्मा बरदार कर देते हैं। और हम तैयार हैं कि जब तुम्हारी फर्मा बरदारी पूरी हो तो हम हर तरह की नाफरमानी का बदला लें। अपने सामने की चीज़ों पर नज़र करो। जिस किसी को अपने आप पर एतबार है वो मसीह का है, तो अपने दिल में ये भी सोच ले कि जैसे वो मसीह का है वैसे ही हम भी हैं। क्योंकि अगर मैं इस इख्तियार पर कुछ ज़्यादा फ़ख्र भी करूं जो खुदावंद ने तुम्हारे फ़ायदे के लिए दिया है, बनाने के लिए ना कि बिगाड़ने के लिए, तो शर्मिंदा ना होऊंगा। मगर मैं ऐसा ना समझा जाऊं कि ख़तों को लिखकर तुम्हें डराता हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि उसके ख़त तो अलबत्ता मुअस्सर और ज़बरदस्त हैं, मगर उसकी बदनी मौजूदगी कमज़ोर है और उसकी तकरीर नाचीज़ है। बस कहने वाला समझ रखे कि जैसा दूर होते हुए ख़तों में हमारा कलाम है, वैसा ही मौजूदगी में हमारा काम भी होगा। क्योंकि हमारी ये जुर्रत नहीं
کہ ہم اپنے آپ کو ان میں شمار کریں یا اپنا ان سے مقابلہ کریں جو اپنی تعریف کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو آپس میں وزن کر کے اور اپنے آپ کا ایک دوسرے سے مقابلہ کر کے نادان ٹھہرتے ہیں۔ مگر ہم بے انداز فخر نہ کریں گے، بلکہ اس پیمانے کے اندازے یعنی تم تک پہنچنے کے اندازہ کے مطابق جو خدا نے ہمارے لیے پیمانہ کے طور پر مقرر کیا ہے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو حد سے زیادہ نہیں بڑھاتے، گویا کہ تم تک پہنچے تھے اس لیے کہ ہم مسیح کی انجیل سناتے ہوئے تم تک پہنچ گئے تھے، اور ہم اوروں کی محنتوں پر بے اندازہ فخر نہیں کرتے، لیکن امید رکھتے ہیں کہ تمہارے ایمان کے بڑھنے پر ہم اپنے پیمانے کے مطابق اور بھی زیادہ بڑھیں گے اور تمہاری سرحد کے آگے بھی انجیل پہنچائیں گے، لیکن اوروں کے پیمانے کے مطابق نہیں۔ ہم بنی بنائی چیزوں پر فخر کریں، مگر جو فخر کرے خداوند پر فخر کرے، کیونکہ جو اپنی تعریف کرتا ہے وہ مقبول نہیں، بلکہ وہ جس کی تعریف خداوند کرتا ہے۔ گیارہواں باب، رسولی فخر۔ کاش کہ تم میری تھوڑی سی بے وقوفی کی برداشت کرو، ہاں میری برداشت کرو۔ مجھے تمہاری بابت خدا کی سی غیرت آتی ہے، کیونکہ میں نے ایک ہی مرد سے تمہاری نسبت کی ہے، تاکہ میں تمہیں پاک دامن کنواری کی مانند مسیح کے پاس حاضر کروں۔ مگر میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے سانپ نے اپنی دغا بازی سے حوا کو بہکایا، ویسے ہی تمہارے خیالات بھی اس خلوص اور عصمت سے ہٹ جائیں جو مسیح کے لائق ہیں۔ کیونکہ اگر کوئی آ کر دوسرے یسوع کی منادی کرتا ہے جس کی ہم نے منادی نہیں کی تھی، یا اگر تم کوئی اور روح پاتے ہو جسے تم نے نہ پایا تھا، یا کوئی اور انجیل ملتی ہے جسے تم نے قبول نہ کیا تھا، تو تم خوب برداشت کرتے ہو، کیونکہ میں تو گمان کرتا ہوں کہ میں ایسے بڑے رسولوں سے کسی بات میں کمتر نہیں ہوں، اور اگرچہ تقریر میں بے شعور ہوں مگر علم میں نہیں، بلکہ ہم نے تو اسے سب باتوں میں ہر وقت تم پر ظاہر کر دیا ہے۔ کیا یہ میرا قصور ہوا کہ میں نے خدا کی انجیل مفت سنا کر اپنے آپ کو فروتن کیا تاکہ تم بلند ہو جاؤ؟ میں نے دوسری کلیسیاؤں کو لوٹا جب تمہاری خدمت کے لیے ان سے اجرت لی، اور جب میں تمہارے درمیان تھا اور محتاج ہو گیا تھا، تب میں نے کسی پر بوجھ نہ ڈالا، کیونکہ میری احتیاج کو ان بھائیوں نے رفع کر دیا تھا جو مقدونیہ سے آئے تھے، اور میں ہر بات میں تم پر بوجھ ڈالنے سے باز رہا اور باز رہوں گا۔ مسیح کی سچائی کی قسم جو مجھ میں ہے، اکایا کے علاقے میں یہ فخر مجھ سے جاتا نہ رہے گا۔ کس واسطے؟ کیا اس واسطے کہ میں تم سے محبت نہیں رکھتا؟ اسے خدا جانتا ہے، مگر میں جو کرتا ہوں وہی کرتا رہوں گا کہ میں انہیں جو موقع ڈھونڈتے ہیں موقع پانے نہ دوں، اور جس بات پر وہ فخر کرتے ہیں اس میں ہم ہی جیسے پائے جائیں، کیونکہ ایسے لوگ نقلی رسول اور دغاباز کارندے ہیں جو اپنے آپ کو مسیح کے رسولوں میں ہم شکل بتا لیتے ہیں، اور یہ تعجب کی بات نہیں، کیونکہ شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتہ بنا لیتا ہے۔ اس واسطے اگر اس کے خادم بھی صداقت کے خادموں کے ہم شکل بن جائیں تو کچھ بڑی بات نہیں، مگر ان کا انجام ان کے کاموں کے موافق ہوگا۔ پھر میں کہتا ہوں کہ کوئی مجھے بے وقوف نہ سمجھے، اور اگر بے وقوف بھی سمجھے تو مجھے یوں ہی قبول کرے، تاکہ میں بھی
تھوڑا سا فخر کروں۔ جو کچھ میں اپنے آپ پر فخر کر کے کہتا ہوں وہ خدا کی طرف سے نہیں بلکہ بے وقوفی سے کہتا ہوں، جبکہ بہت سے لوگ جسم کے طور پر فخر کرتے ہیں تو میں بھی فخر کروں گا، کیونکہ تم عقل مند ہو کر بے وقوفوں کی برداشت خوشی سے کرتے ہو۔ جب کوئی تمہیں غلام بناتا ہے، جب کوئی کھا جاتا ہے، جب کوئی پھنسا لیتا ہے، جب کوئی اپنے آپ کو بڑا بناتا ہے، جب کوئی تمہارے منہ پر تمانچہ مارتا ہے تو تم برداشت کر لیتے ہو۔ میں شرمندگی کے لیے یہ کہتا ہوں، گویا کہ ہم اس بات میں کمزور تھے، مگر جس بات میں کوئی دلیر ہے تو میں بھی بے وقوفی سے کہتا ہوں دلیر ہوں۔ کیا وہ عبرانی ہے؟ میں بھی ہوں۔ کیا وہ اسرائیلی ہیں؟ میں بھی ہوں۔ کیا ابراہیم کی نسل سے ہیں؟ میں بھی ہوں۔ کیا وہ مسیح کے خادم ہیں؟ میں نادانی سے کہتا ہوں زیادہ تر ہوں، محنتوں سے زیادہ، قید سے بیشتر، کوڑے کھانے میں حد سے زیادہ، موت کے خطروں میں اکثر۔ میں نے یہودیوں سے 5 بار ایک کم 40 کوڑے کھائے، 3 بار چھڑیوں سے مار کھائی، 1 دفعہ سنگسار کیا گیا، 3 مرتبہ جہاز کے ٹوٹ جانے کی مصیبت میں پڑا، 1 رات دن سمندر میں کاٹا۔ میں 12 سفر میں، دریاؤں کے خطروں میں، ڈاکوؤں کی طرف سے خطروں میں، اپنی قوم کی طرف سے خطروں میں، غیر قوموں کی طرف سے خطروں میں، شہروں کے خطروں میں، بیابان کے خطروں میں، سمندروں کے خطروں میں، جھوٹے بھائیوں کے خطروں میں، محنت اور مشقت میں، 12 بیداری کی حالت میں، بھوک اور پیاس کی حالت میں، 12 فاقہ کشی کی حالت میں، سردی اور ننگے رہنے کی حالت میں رہا ہوں۔ ان بیرونی باتوں کے علاوہ روزمرہ کام کا بوجھ اور تمام کلیسیاؤں کی خبر گیری۔ کون کمزور ہے کہ میں کمزور نہیں ہوں؟ کون ٹھوکر کھاتا ہے کہ میں نہیں جلتا؟ وجد پولوس: اگر فخر کرنا ضرور ہے تو میں اپنی کمزوری پر فخر کروں گا۔ خداوند یسوع کا خدا اور باپ جو ابد تک محمود ہے جانتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں کہتا۔ دمشق میں ارتاس بادشاہ کی طرف سے جو ناظم تھا، اس نے میری گرفتاری کے لیے دمشقیوں کے شہر پر پہرا بٹھا رکھا تھا۔ تب میں کھڑکی کی راہ سے ایک ٹوکرے میں دیوار پر سے لٹکا دیا گیا اور اس کے ہاتھوں سے بچ نکلا۔ بارہواں باب: اگر مجھے فخر کرنا ضرور ہے، حالانکہ مناسب نہیں، تو میں خداوند کے مشاہدات اور مکاشفات کا بیان کروں گا۔ میں مسیح میں ایک شخص کو جانتا ہوں، 14 برس ہوئے۔ یہ شخص یا تو بدن سمیت مجھے کیا معلوم، یا بدن کے بغیر مجھے کیا معلوم، خدا کو معلوم ہے۔ تیسرے آسمان تک یکا یک اٹھا لیا گیا، اور میں جانتا ہوں کہ یہی شخص یا تو بدن سمیت یا بدن کے بغیر مجھے کیا معلوم، خدا کو معلوم ہے۔ بہشت تک یکا یک اٹھایا گیا، اور اس نے بے بیان باتیں سنی جن کا کہنا آدمی کو روا نہیں۔ ایسے ہی پر تو میں فخر کروں گا، لیکن اپنے آپ پر سوائے اپنی کمزوریوں کے میں فخر نہ کروں گا، کیونکہ اگر میں فخر کرنا چاہوں بھی تو بے وقوف نہ ٹھہروں گا، کیونکہ سچی باتیں کرتا ہوں، مگر میں اپنے آپ کو باز رکھتا ہوں تاکہ کوئی مجھے اس سے زیادہ نہ سمجھے جیسا مجھے دیکھتا ہے یا جیسا مجھ سے سنتا ہے، اور مشاہدات کی زیادتی کی وجہ سے، اس لیے کہ میں بھول نہ جاؤں مجھے جسم میں کانٹا دیا گیا، یعنی شیطان کا قاصد، جو میرے منہ کے مارے تاکہ میں بھول نہ جاؤں۔ اس لیے میں نے خدا سے 3 بار التماس کی کہ یہ مجھ سے دور ہو جائے، مگر اس نے مجھ سے کہا
کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ قدرت کمزوری میں کامل ہوتی ہے۔ بس میں اپنی کمزوریوں پر خوشی سے فخر کروں گا تاکہ مسیح کی قدرت مجھ میں رہے۔ بس میں مسیح کی خاطر کمزوری میں، ملامتوں میں، احتیاجوں میں، ایذار ثانی میں اور تنگی میں خوش ہوں، کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں تبھی قادر ہوتا ہوں۔ پولس کی محبت۔ میں بے وقوف تو بنا ہوں، مگر تم ہی نے مجھے مجبور کیا ہے، کیونکہ چاہیے تھا کہ تم ہی میری تعریف کرتے، اس لیے کہ میں ان بڑے رسولوں سے کسی بات میں کمتر نہیں، اگرچہ میں کچھ نہیں ہوں۔ رسول ہونے کی علامتیں کمال صبر کے ساتھ کرشموں اور اچنبوں اور معجزوں سے تمہارے درمیان ظاہر ہوئیں۔ تم کون سی بات میں دوسری کلیسیاؤں سے کم تھے، سوائے اس کے کہ میں نے تم پر بوجھ نہ ڈالا؟ میری یہ بے انصافی معاف کرو۔ دیکھو، میں پھر اب تیسری بار تمہارے پاس آنے کو تیار ہوں اور تم پر بوجھ نہ ڈالوں گا، کیونکہ میں ان چیزوں کو نہیں جو تمہاری ہیں، بلکہ تم ہی کو چاہتا ہوں، کیونکہ بچوں کو ماں باپ کے لیے نہیں بلکہ ماں باپ کو بچوں کے لیے ذخیرہ کرنا چاہیے۔ اور میں تمہاری روحوں کے واسطے بہت خوشی سے خرچ کروں گا، بلکہ خود بھی خرچ ہو جاؤں گا۔ اگر میں تمہیں زیادہ پیار کروں تو کیا تم مجھے کمتر پیار کرو گے؟ مگر یوں بھی ہو، میں نے خود تم پر بوجھ نہیں ڈالا، تو بھی اپنی مکاری سے تمہیں فریب دے کر پھنسا لیا۔ خیر، جنہیں میں نے تمہارے پاس بھیجا ہے، کیا ان میں سے کسی کے وسیلے سے میں نے تمہیں فریب دیا؟ میں نے تیتس سے التماس کی ہے اور اس کے ساتھ ایک بھائی کو بھیجتا ہوں۔ کیا تمہیں تیتس نے فریب دیا؟ کیا ہم ایک ہی روح سے، ایک ہی نقش قدم پر نہیں چلے؟ آخری تاکید۔ تم مدت سے گمان کرتے ہوگے کہ ہم تمہارے سامنے عذر کر رہے ہیں۔ ہم خدا کے حضور مسیح میں کلام کرتے ہیں۔ اے پیارو، یہ سب کچھ تمہارے فائدہ کے لیے ہے، کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آ کر جیسا چاہتا ہوں تمہیں ویسا نہ پاؤں، اور مجھے بھی جیسا تم نہیں چاہتے ویسا ہی پاؤ، کہ تمہارے درمیان اب تک جھگڑا، حسد، غضب، تفرقے، تہمت، غیب گوئی، شیخی اور ہنگامے ہوں، اور یہ بھی نہ ہو کہ جب میں پھر آؤں تو میرا خدا مجھے تمہارے سامنے شرمندہ کرے اور میں ان بہتوں کے سبب سے غم کھاؤں جنہوں نے پہلے گناہ کیا ہے اور اس کی ناپاکی اور حرام کاری اور عیاشی جو ان سے سرزد ہوئی تھی توبہ نہیں کی۔ تیرہواں باب۔ دیکھو، یہ تیسری دفعہ ہے کہ میں تمہارے پاس آتا ہوں۔ 2 یا 3 گواہوں کے بیان سے ہر بات ثابت ہوگی۔ جس طرح دوسری دفعہ حاضر ہو کر، اسی طرح اس وقت غیر حاضر ہو کر میں انہیں جنہوں نے پیشتر گناہ کیا ہے اور باقی سب لوگوں کو بھی تاکید کرتا ہوں کہ جب میں پھر آؤں گا تو درگزر نہ کروں گا، کیونکہ تم یہ دلیل چاہتے ہو کہ مسیح مجھ میں بولتا ہے، جو تمہارے واسطے کمزور نہیں بلکہ تم میں زوراور ہے۔ اگرچہ وہ کمزوری کے سبب سے مصلوب کیا گیا، لیکن خدا کی قدرت کے سبب سے زندہ ہے، اور ہم بھی اس میں کمزور تو ہیں، مگر اس کے ساتھ خدا کی قدرت کے سبب سے زندہ ہوں گے جو تمہارے واسطے ہے۔ تم اپنے آپ کو جانچو کہ تم ایمان پر ہو یا نہیں۔ تم اپنے آپ کو پرکھو۔ کیا تم اپنی بابت یہ نہیں جانتے کہ مسیح یسوع تم میں ہے؟
ورنہ تم نامقبول ہو۔ مگر مجھے امید ہے کہ تم معلوم کر لو گے کہ ہم تو نامقبول نہیں، اور ہم خدا سے یہ دعا کرتے ہیں کہ تم کچھ بدی نہ کرو، نہ اس واسطے کہ ہم مقبول ظاہر ہوں، بلکہ اس واسطے کہ تم نیکی کرو، چاہے ہم نامقبول ہی ٹھہرے، کیونکہ ہم حق کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے، مگر حق کے لیے ہی ہم کر سکتے ہیں۔ کیونکہ جب ہم کمزور ہوں اور تم زوراور ہو تو ہم خوش ہیں، اور یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ تم کامل ہو۔ اس لیے میں غیر حاضر ہو کر یہ باتیں لکھتا ہوں، تاکہ میں حاضر ہو کر اس اختیار کے موافق تم پر سختی نہ کروں جو خداوند نے فائدے کے لیے دیا ہے، نہ کہ بربادی کے لیے۔ تسلیم و دعا۔ غرض ہے بھائیو، خوش رہو، کامل بنو، تسلی پاؤ، یک دل رہو، میل ملاپ رکھو، تو محبت اور سلامتی کا خدا تمہارے ساتھ ہوگا۔ تم آپس میں پاک بوسہ لے کر سلام کرو۔ تمام مقدسین تمہیں سلام کہتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل اور خدا کی محبت اور روح القدس کی شراکت تم سب کے ساتھ ہو۔